السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج دنیا بھر میں 7 مارچ 2022 سوموار کا دن، اور فرینکفرٹ جرمنی سے آپ صبح کے جو مناظر ہیں زندگی کی چہل پہل کے، ان کے ساتھ ساتھ میری باتیں چند برداشت کر رہے ہیں۔ اسکول میں چھوڑنے کا جو منظر، آپ دنیا بھر میں کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، وہ بچوں کو جو چھوڑنے کا اسکول میں ایک نظارہ ہوتا ہے، اس کی یاد آپ کو تازہ کرواتا ہوں میں اکثر۔ کس طرح رش لگا ہوتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے اسکول آتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے بچے یہاں تعلیم حاصل کریں گے، دنیا کا علم سیکھیں گے۔ اور اسی طرح ہمارے اسلامی ممالک میں وہ 5 ٹائم یا جتنی دفعہ ان کو توفیق ملتی ہے، مساجد میں جاتے ہیں بچے کہ وہ اپنا دینی تعلیم سیکھیں گے، دین میں بھی ساتھ ترقی کریں گے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں ہمارے دیش کی، ہمارے ملک کی، جہاں ہم پل بڑھ کر بڑے ہوئے، کہ وہ مساجد یا وہ دینی تعلیم سکھانے والے مدرسے جنہوں نے انسان کو انسانیت کے ساتھ محبت کرنا سکھانا تھا، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعلیم جس کے ساتھ انہوں نے دنیا بھر کے انسانوں کے دل جیت لیے، وہ سکھانی تھی۔ جن اداروں میں جو خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو مزید نکھارنا تھا، اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے۔ بدقسمتی کے ساتھ انہی اداروں میں، انہی مدرسوں میں انسانیت خود کش تیار کر دیے۔ ان کو تعلیم یہ دی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو انسان سے، نہ صرف انسانوں سے بلکہ جانوروں سے بھی پیار کرنا سکھایا، لیکن ہم دعویٰ تو یہ رکھتے ہیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں وہاں ان اداروں میں یہ سکھایا گیا یا سکھایا جا رہا ہے آج کی جنریشن کو، جو نئی جنریشن ہے، کہ کس طرح انسانوں کا خون بہانا ہے، کس طرح سے جو آپ کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، آپ کی مسائل جو اسلامی مسئلے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں کہ اسلام یہ والا سچا ہے، اس سے جو اختلاف کرے، اس کا جو سر ہے وہ قلم ہونا چاہیے، اس کا خون بہنا چاہیے۔ اس کی تازہ مثال جو ہے، چند دن قبل یہ جو پشاور کی مسجد، جہاں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوئے، اور جمعہ کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پہ درود بھیجنے کے لیے، اور پھر خدا کی خوشنودی کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے جمعہ پڑھ رہے تھے، وہاں انہی مدرسوں کا ایک ٹرینڈ یافتہ شخص، اب وہ کہاں ٹرینڈ ہوا، کون سے علاقے سے وہ یہ خود کش بن کے نکلا۔ یہ کام عام لوگوں کا تو نہیں ہے، عام شہریوں کا تو یہ کام نہیں ہے، یہ کام حکومت کا ہے، جس کو لوگ ووٹ دے کے، جس کو انتخاب کر کے حکومت ان کے حوالے کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہمارے جوان، ہماری عورتیں اپنے اپنے سکولوں میں، اپنے اپنے کاموں والی جگہ پہ اور چلتے پھرتے محفوظ رہیں گے۔ یہ حکومت ہماری حفاظت کرے گی، یہ ادارے ہمیں بچائیں گے ان ظالموں کے ظلم سے۔ مگر ہو کیا رہا ہے؟ وہی حکومت کے کارندے دوگلی پالیسی کا شکار ہیں۔
جب کوئی شخص جس کے مارے جانے سے اسلام کے نام پہ اس مذہب کے نام پہ جو کہ سلامتی کا درس دیتا ہے، اس نام پہ مارے جانے سے جہاں یہ خطرہ ہو کہ دنیا کے اندر ہمارا نام بدنام ہو جائے گا، ہمارے ملک کی معاشی بائیکاٹ ہونے کا خطرہ ہے، ہمارے ملک کے اوپر پابندیاں، وہاں تو وہ ادارے یا وزیر اعظم صاحب یا وہ بڑے زوردار طریقے سے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم ان کو پکڑ کے کیفے کردار تک پہنچائیں گے، یہ نہیں ہوگا وہ۔ اور جس جگہ پہ ان کو یہ پتہ ہو کہ شہری تو ہمارے ہیں، ایسے پرامن شہری جنہوں نے اس ملک کی بنیاد رکھنے میں، بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا، ایسے پرامن شہری کہ جن کے جو نئی جنریشن، نہ صرف نئی جنریشن میں بلکہ ان کے بزرگوں میں وہ اعلیٰ پائے کے سائنسدان، وہ اعلیٰ پائے کے ڈاکٹرز، اعلیٰ پائے کے جنرلز اور پولیس افسران اور جو بھی ہائی رینک کسی دنیا کی نظر میں ہو سکتا ہے، اس پائے کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اور آج کی نئی جنریشن میں بھی روزانہ دنیا کی جو اعلیٰ یونیورسٹیاں ہیں یا جو بہترین ادارے ہیں، وہاں وہ والی جو پرامن کمیونٹی ہے، اس کے جو بچے ہیں وہ اپنا نام روشن کر رہے ہیں، نہ صرف اپنا بلکہ ہمارے ملک پاکستان کا بھی، کیونکہ پاکستان کا نام جڑا ہوا ہے وہ کمیونٹی جس نے 1947 میں انڈیا کی آفر کو، یا وہ جو انڈیا پاکستان جب بنا ہے تو وہ جو انڈیا بنانے والی جو تنظیم تھی، جو کہ انڈیا کے گاندھی والی، اس کو ریجیکٹ کر کے ان کی آفر کو انہوں نے پاکستان بننے کے لیے تگ و دو کی، قائد اعظم کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستان بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ حتیٰ کہ جب قائد اعظم ایک دفعہ سیاست سے نالاں ہو کے جو وہاں کی جو لوگ تھے انڈیا سے چلے گئے بر صغیر سے انگلینڈ میں، تو آپ کو شاید علم ہوگا کہ قائد اعظم کو منانے کے لیے، دوبارہ سیاست میں لانے کے لیے، کیونکہ اندر ان کے جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی تھیں، اس پائے کا لیڈر وہاں نہیں تھا جو مسلم لیگ کو لیڈ کر سکتا اور پاکستان آج بن سکتا، تو وہ جب چھوڑ کے انڈیا سے چلے گئے انگلینڈ میں سکونت رکھتے، تو وہ اسی کمیونٹی کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے جا کے قائد اعظم کو منایا، اور اسی کمیونٹی کے جو اس وقت لیڈر تھے انہوں نے ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے منائیں، اور انہوں نے جب تو وہ مان گئے قائد اعظم دوبارہ پھر پاکستان۔ آج آپ کے علم میں ہوگا کہ ان دہشت گردوں کے جو وہ دودھ پلانے والے یا ان سانپوں کو دودھ پلانے والے آپ کہہ لیں، یا ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والے، وہ آج کل کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا کہ اس طرح، وہ پتہ نہیں کیسی کیسی سٹوریاں انہوں نے بنا لی ہیں قائد اعظم کے متعلق، کہ وہ جب پاکستان ابھی انہوں نے آنا تھا تو وہ کیا کہتے ہیں اپنا ہم جو ہیں، ہمارے جو بزرگان ہیں، ہمارے جو لیڈران ہیں، انہوں نے اس میں کردار ادا کیا تھا۔ یعنی آج پاکستان کے اندر ہر چیز جو ہے وہ الٹی، مکمل طور پہ جھوٹ و افتراء پہ مبنی ہو چکی ہے۔ اب بات چل رہی تھی حفاظت کی، بچوں کے اسکول جانے کی۔ آپ نے کچھ سال پہلے دیکھا کہ آرمی کے اسکول پہ اٹیک ہوا پشاور میں، اور ایک دفعہ لگا یوں کہ اس کا جو زلزلہ آیا ہے پوری قوم پہ، پورے ملک میں، وہ والے اپنا آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی حفاظت، ان کو بچانے کا باعث بن جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ چند سال قوانین پہ عمل ہوا، چند سال اور سختیاں ہوئیں، پکڑ دکڑ ہوئی، کیونکہ اپنے بچے، ان کے آرمی افسران کے بچے تھے، اور پوری عوام ہل گئی۔ اس کے بعد پھر وہی روٹین ہو گئی۔ اب وہ جو کمیونٹی ہے، ان کے جو افراد ہیں وہاں پاکستان میں، یا شیعہ کمیونٹی ہے یا اور کمیونٹیز جو کہ اکثریت میں نہیں ہے، اقلیت میں کہہ لیں، ان کے افراد کا خون جو ہے وہ تو اتنا سستا ہے وہاں۔ کوئی شخص جس وقت چاہے، اس کی کوئی مالی رکابت ہے، اس کو کوئی اور پرابلم ہے، وہ اٹھے
اور اسلام کا نعرہ لگائے، اور کوئی بھی اس طرح کا جو اداروں میں جو سکھایا جاتا ہے، جو ماحول پاکستان میں بنا دیا گیا ہے، یہ کس نے بنایا یہ سارا ماحول؟ خدا بہتر جانتا ہے اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں۔ آیا اسٹیبلشمنٹ ہے اپنی طاقت کو لمبا کرنے کے لیے انہوں نے مختلف اوقات میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ عوام کو ایک ایسی لائن پہ لگا دیں کہ جس وقت ضرورت پڑے ان کو کسی حکومت کو توڑنے کی یا کسی کو اکھاڑ باہر کرنے کی، تو وہ اس تیار شدہ پنیری کو لے آئیں سڑکوں پہ، جو توڑ پھوڑ کرے، عوام تنگ ہوں، ان کا سوچ کا جو دائرہ ہے وہ چینج ہو جائے۔ یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی امن و سلامتی کی، اس کو مکمل طور پہ بھلا دیا گیا ہے۔ اب اس کی جگہ پہ یہ تصویر بنا دی گئی ہے اسلام کی کہ اگر اختلاف ہے آپ کو کسی کے عقیدے سے، کسی کے اسلام یا انبیاء علیہ السلام یا جو اسلامی اقدار ہیں ان کے متعلق، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرا بندہ اور طریقے سے سوچتا ہے، تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ جائیں اور اسلام کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیں، اور پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کی 4 دن واہ واہ کریں، اور جو حکومتی ادارے ہیں جو بچانے والے ہیں وہ بھی اس وقت خاموش ہو کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں جی ہمارا تو اس وقت زور نہیں چل سکتا تھا، اتنی عوام تھی، اتنے لوگ تھے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر ایسے مواقع پہ اگر یہ کام چل رہا ہے تو 100-200 بندہ پھڑکا دیا جائے اور ان کو وہاں لٹکا دیا جائے جو کہ اس کو مار رہے تھے، کسی بے گناہ شخص کو، تو کیا اس سے قیامت آ جائے گی؟ نہیں، یہ ہوگا کہ وہ واقعہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ رعب ڈال دے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ حکومت کی رٹ قائم ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اگر اس طرح کا کام ہم نے کہیں کیا تو وہاں کی جو ادارے یا پولیس یا بچانے والے وہ اسی وقت پھڑکا دیں گے، اور پھر ان کو خوف پیدا ہوگا۔ یہ جو اداروں کے اندر، یہ جو مدرسوں کے اندر یا مختلف مساجد کے اندر بھی میں کہوں گا کہ وہ جو ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت کی آگ پھیلائی جاتی ہے، جس کے اندر اب نہ صرف عام لوگ بلکہ وہ ادارے جو مدد کرنے والے ہیں وہ بھی شامل ہو چکے ہیں، جس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو یہ تھا اپنا پنجاب کا گورنر جو پیپلز پارٹی کے دور میں، اس کو اس کے محافظ نے گولیاں مار کے قتل کر دیا اسلام آباد میں، تو کتنے سال اسی ڈر کے ساتھ مختلف جج بھاگتے رہے کہ ہم نے اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا، ہمیں مار دیا جائے گا، ہماری فیملی کو مار دیا جائے گا، اور وہ بڑھتے یہ سارا خامیازہ وہی تھا جو انہوں نے، وہ جو پالے ہوئے تھے لوگ یا مدرسوں میں جن کی ٹریننگ کی ہوئی تھی وہی لوگ تھے نا۔ تو پھر اس کے بعد اس کو خفیہ طور پہ رات کے وقت انہوں نے اس کو کتنے لیکن وہ حکومت بھی ان کی اپنی تھی، ان کا چارہ نہیں چلا، پھر اس کے بعد اگلی حکومت کے دور میں یہ ہوا۔ لیکن آج کل تو یہ بھی ختم ہو چکا ہے، جو بھی کمزور ہے، جو کمیونٹی جس کا کوئی سمجھا جاتا ہے کہ نہ سیاست میں کوئی عمل دخل ہے، نہ ان کا کسی اور کام میں عمل دخل ہے، وہ ان کو جو مرضی، ان کے جو افراد ہیں ان کا بے شک خون بہے، ان کا کاروبار تباہ کیا جائے، ان کی کیا کہتے ہیں اس کو مساجد کو توڑا پھوڑا جائے، ان کی قبروں کو بکھیرا جائے، کھڑا جائے، کوئی حکومت کی کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ ہر دفعہ احتجاج ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، بس کسی کی طرف سے نہ کوئی مذمت کے الفاظ آتے ہیں اور نہ کچھ اور ہوتا ہے، بس اس کے بعد 6 مہینے گزرتے بھی نہیں ہیں تو پھر اگلا واقعہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو ہے ہمارا پاکستان کا منظر۔ اب چلتے ہیں یورپ کی طرف یا دنیا میں۔ یہ جو یوکرائن کا معاملہ ہے اس میں بھی آپ کو پتہ ہے، یہ جو گوری چمڑی، نیلی آنکھیں، ان کے اوپر ظلم پوری دنیا میں واویلا، پوری دنیا میں زیادتیوں کے اوپر شور و غل، اور جب فلسطین میں یا افغانستان میں یا دوسرے علاقوں میں جب یہی کام ہوتا رہا تو کوئی بات
کسی کے کان پہ جو نہیں، سب خاموشی، کوئی مسئلہ ہی نہیں جی، جو بھی ہو رہا ہے وہ اس حق اس کے قابل ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس تنظیم نہیں ہے، ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اور جب یہ اپنے گھر تک آگ پہنچی، وہ کہتے ہیں پتہ اس وقت لگتا ہے جب آگ کا جو اثر ہے اپنے گھر تک پہنچتا ہے۔ اب یہ یورپ کے اندر ہمسایوں میں جب یہ کام ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، بالکل غلط ہوا ہے، بہت سخت زیادتی ہے، لیکن جب زیادتی ہو دنیا کے کسی بھی کنارے میں تو اس زیادتی کا برملا اظہار جو ہے وہ برابری کی سطح پہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کی چمڑی گوری ہے تو اس پہ واویلا ہے، اور اگر ایک کوئی کالی چمڑی ہے یا کوئی غریب ملک کا بندہ ہے یا وہ کوئی اور دوسرے مذہب سے ہے تو اس کے اوپر خاموشی، بالکل کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہو۔ اس کو دوغلاپن کہتے ہیں۔ لے جی، صبح کی جو واک بیسیکلی ہماری ہوتی ہے وہ بھی ہو گئی ہے، اور اب ہم اپنی اس منزل کے قریب جہاں ہم اپنے روٹین میں صبح کے وقت واک کے ساتھ ناشتے کا انتظام بھی کرتے ہیں، ہر طرف آپ دیکھیں کام ہو رہے ہیں زور و شور کے ساتھ۔ آج کل یہ جو گھر بنانے والا معاملہ ہے، یہ بلڈنگ سب سے زیادہ منافع بخش کام ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو سوچ سمجھ عقل دے، اور ہمارے ملک کے جو لیڈران جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے، جو ادارے ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی توفیق دے جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ السلام علیکم۔